بزرگان محترم، عزیزان ملت اسلامیہ، خطبے میں جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس کا معنی اور مطلب یہ ہے ایمان والے کامیاب ہو گئے، وہ ایمان والے جو اپنے نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ ایک حدیث پڑھی ہے خطبے میں، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ تم ویسے ہی نماز پڑھو جیسے نماز پڑھتے ہوئے تم مجھے دیکھو۔ نماز ویسی ہونی چاہیے جیسے ہمارے نبی پڑھتے تھے، اور ہمارے نبی سے ہمارے صحابہ نے سیکھا۔ صحابہ نے نبی سے سیکھ کر اپنی حدیثوں کے اندر بیان کیا۔ لہذا اب آدمی کو اگر نماز پڑھنا ہے تو سنت کے مطابق نماز پڑھنا چاہیے۔ سنت کے مطابق نماز پڑھنے میں نہ محنت زیادہ لگتی ہے نہ وقت زیادہ لگتا ہے۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھنا ہے، البتہ ہاتھ کیسے اٹھانا، صف میں کیسے کھڑے ہونا، جسم کی حالت کیسے رہنا، رکوع میں کیسے جھکنا، رکوع سے کیسے اٹھنا، سجدے میں کیسے جانا، سجدہ کس طریقے سے کرنا، دو سجدوں کے درمیان اطمینان سے نماز پڑھنا، قاعدے کے اندر اتحیات پڑھنے کا انداز کیا ہو، اپنی نماز ہم سنت کے مطابق کیسے بنائیں۔ اس عنوان پر رمضان کے بعد سے ہم ایک ایک پارٹ، ایک ایک قسط کر کے بیان کرتے آئے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کا فضل توفیق ہے کہ نماز کے تقریباً سنت کے مطابق کیسے پڑھا جائے تقریباً چیزیں آ چکی ہیں۔ 7-8 جمعے بیان کرنے کے بعد اب ہم سلام تک پہنچے ہیں۔ جو حضرات پابندی کے ساتھ روزانہ ہر جمعہ پابندی کے ساتھ وقت پر حاضر ہوتے ہیں اور سنتے ہیں، وہ اس کی اہمیت سے اچھی طرح واقف ہیں کہ سنت طریقہ کیا ہے کیا نہیں ہے، غلطیاں کیا ہے اور کیا نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی رہی ہیں۔ اب قاعدے اخیرہ میں بیٹھنے کے بعد اتحیات کی بات آئی۔ اتحیات کے بعد درود شریف، درود ابراہیمی، جس کو بخاری شریف کے اندر ذکر کیا گیا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ہم سلام کیسے کریں اپنے نبی کو؟ یہ ہم نے سیکھ لیا اتحیات میں، السلام علیکہ ایھا النبی اتحیات میں ہے، سلام سیکھ لیا، درود کیسے بھیجیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ درود پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ درود پڑھنے کا حکم دیا. اس درود کے پڑھنے کے بعد ایک دعا ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. دعائے معصورہ اس کو کہتے ہیں. یہ پڑھنے کے بعد آدمی سلام پھیر سکتا ہے. اب جب سلام پھیرنے لگے تو سلام پھیرتے وقت طریقہ بتایا گیا کہ سیدھے سلام پھیرے سر نیچے کر کے اوپر کرنا یا سر کو حرکت دیتے ہوئے سلام پھیرنا تو صحیح نہیں ہے. گود میں دیکھتا ہے قاعدے میں جب بیٹھتا ہے نماز پڑھنے والا تو اس کی نظر گود میں ہوتی ہے. اب گود سے جب سلام پھرے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ اپنے ہاتھ پر سے ہوتے ہوئے اس کی نظر اس کے کاندھے پر اپنے کاندھے پر نظر پھر اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سلام پھیرتے وقت ادھر ادھر نہ دیکھیں آزو بازو میں کون ہے جی وہ نماز کے بیچ میں تھوڑی آواز آئی تھی وہ کیا ہوا یوں دیکھ رہے ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے. صحیح یہ ہے کہ اپنے کاندھے پر نظر ہو. اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ جب سلام کے الفاظ بول رہے ہیں کیا بول رہے ہیں الفاظ السلام علیکم کیا مطلب سلام کر رہے ہیں آپ کس کو کر رہے ہیں سلام. نیت کیا ہونی چاہیے آپ کی. اکیلے اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو اپنے محافظ جو فرشتے ہیں اس کی نیت کریں. ہر آدمی کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں حفاظت کرنے والے رحمت کے فرشتے کرامن کاتبین. آپ نیت کریں اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں کہ ہمارا سلام ان فرشتوں کے لیے. انسان کو تو آپ سلام نہیں کر رہے ہیں کہ آپ سلام کریں تو بازو والا وعلیکم السلام بولتا کیا بولتا بازو والا نہیں بولتا. تو سلام کس کو کر رہے ہیں نیت کریں محافظ فرشتے ان کی نیت. اور اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں ہم ایک تو رحمت کے فرشتوں کی نیت نیک جنات اور دائیں طرف جتنے مقتدی ہیں یا بائیں طرف جتنے مقتدی ہیں ان کی نیت کر کے ہم جو ہے سلام پھیریں گے. سلام دعا ہے اللہ سے کہ اللہ سلامتی نازل فرمائیے اس دائیں بائیں طرف والوں پر یعنی تمام مسلمانوں پر رحمت کے فرشتوں پر اور نیک جنات پر. تو نظر کاندھے پر ہو ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد میں آپ دیکھتے ہیں فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد امام پلٹ کر بیٹھ جاتے ہیں. دوسری نمازوں میں پلٹ کر نہیں بیٹھتے. کیوں؟ اس لیے کہ جن نمازوں کے بعد سنتیں نہیں ہیں جن نمازوں کے بعد سنتیں نہیں ہیں اس کے اندر نماز کے فوراً ذکر کا حکم ہے. فجر کی نماز کے بعد سنت ہے بعد میں نماز پڑھنے کے بعد نہیں ہے. عصر کی نماز کے بعد ہے. اور اگر سنتیں ہیں تو دیر کیے بغیر مختصر دعا پھر اس کے بعد اپنی سنتیں ادا کرتے ہیں. تو جن نمازوں کے بعد سنتیں نہیں ہیں امام پلٹ کر بیٹھتے ہیں. کیوں بیٹھتے ہیں؟ امام صاحب کے دل میں آیا بیٹھنا بول کے تو پلٹ کے بیٹھے یا کوئی دلیل ہے کوئی اس کا پروف کوئی حدیث. تو کہہ رہے ہیں کہ بخاری شریف کے اندر ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تھے، صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور جب نماز سے فارغ ہوتے تھے تو نماز کے بعد ہماری طرف یعنی صحابہ کی طرف رخ کر کے بیٹھ جاتے تھے۔ یہ دلیل ہے، یہ ریفرنس ہے، اس حدیث کی بنا پر نماز کے بعد امام پلٹ کر مقتدیوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے۔ آئیے کچھ ضروری مسئلے سمجھ لیتے ہیں۔ نماز کے درمیان آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تلاوت بھی کر رہے ہیں، آنکھیں بند ہیں، تو اس طریقے سے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ آنکھیں کھلا رکھ کے پڑھیں، دیکھیں آپ سجدے کی جگہ، دیکھیں آپ رکوع میں اپنے ایڑیوں اپنے انگوٹے پیر کے درمیان سجدے کی جگہ، سجدے میں قاعدے میں گود میں، اس طریقے سے دیکھیں، آنکھیں بند نہ کریں۔ آنکھیں بند کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ حدیث کے اندر ہے جب تم میں سے کوئی آدمی نماز پڑھے تو وہ نماز میں آنکھیں بند نہ کرے، یہ حکم دیا گیا۔ بعض لوگ ٹی شرٹ وغیرہ پہن کے نماز پڑھتے ہیں، ٹی شرٹ پہ نماز، یہ بھی مسئلہ ہے، اہم مسئلہ ہے، سمجھنا چاہیے۔ دیکھیے نماز کے اندر حکم یہ ہے کہ آداب کا خیال رکھا جائے، اس لیے سر کو ڈھانپنا آداب ہے، تو کہا گیا کہ ٹوپی پہن کے پڑھیے نماز، آداب ہے، آداب کا خیال رکھیے۔ ایسے ہی یہ کوہنیوں کا کھلا رہنا ادب کے خلاف ہے۔ ہاف ٹی شرٹ اگر پہنیں گے کوہنیاں کیا ہو جائیں گی؟ کھلی رہ جائیں گی۔ یا کوئی ایسا کرتا پہن لیے کہ کوہنیاں کھلی ہوئی ہیں، تو اس میں نماز تو ہو جائے گی لیکن نماز کا ثواب کم ہو جائے گا، کیونکہ ایک بے ادبی کی چیز ہے وہ، اور یہ اپنی طرف سے نہیں بول رہے ہیں، فقہ کی باضابطہ کتابوں کے اندر ہے، اس کی روشنی میں بول رہے ہیں کہ کوہنیوں کا کھلا رکھنا اس سے نماز مکروہ ہوتی ہے۔ مکروہ کا معنی نماز ادا ہو جائے گی لیکن ثواب گھٹ جائے گا۔ ٹی شرٹ میں بعض مرتبہ تصویر بنی ہوئی ہوتی ہے، کوئی جاندار کی تصویر، کوئی کھلاڑی کی تصویر یا کوئی اور کبوتر کی تصویر بنی ہوئی ہوتی ہے، تو کہتے ہیں کہ تصویر والے کپڑے نہیں پہننا، منع ہے، تصویر والے کپڑے نہیں پہننا۔ اگر لے لیے خرید لیے تو اب اس کا جو سر کا حصہ ہے اس کو ختم کر دیا جائے، جیسے دھاگوں سے بنین کے اوپر وہ تصویر بنی ہوئی ہے، تو جتنا حصہ سر دھڑ کا ہے اتنے حصے کے دھاگے ختم کر دیے جائیں۔ تصویر والا کپڑا پہن کے نماز نہیں پڑھیں گے۔ بنین اندر کی بنین ہو یا ٹی شرٹ ہو، اس کے اوپر تصویر نہیں ہونی چاہیے۔ ایک مسئلہ اسی سے جڑا ہوا، بہت سارے لوگ کمپنی میں ملازمت کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، وہ گلے کے اندر آئی ڈی کارڈ ڈالتے ہیں، آئی ڈی کارڈ ڈالتے ہیں اور اس کے اوپر فوٹو ہوتی ہے ان کی، اب اس کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، فوٹو ہے نا، ایک ایسا کریں کہ جس وقت نماز پڑھ رہے ہیں اس کو نکال کے جیب میں رکھ لیں، یوں لٹکا ہوا نہ چھوڑیں کہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور فوٹو والا آئی ڈی کارڈ بھی جھول رہا ہے جس کے اوپر تصویر ہے۔ شریعت کے اندر بنیاد اس کو بنایا گیا کہ تصویر ظاہر نہیں ہونی چاہیے، جو فوٹو تصویر ہے وہ کھلم کھلا نظر آئے کہ سامنے لگی ہوئی ہے فوٹو، سامنے دیوار پہ ٹنگی ہوئی ہے فوٹو۔ مسجد میں تو نہیں ہوتی، گھر میں تو بہت سارے لوگ شوق میں رکھتے ہیں، ایک جاندار کی فوٹو سامنے قبلے کی دیوار پہ ہے، وہیں پہ نماز پڑھ رہے ہیں،
نہ پڑھیں ایسا. دائیں طرف کی دیوار پہ بائیں طرف کی دیوار پہ تصویریں، تصویر رکھ کر نماز نہیں پڑھنا چاہیے. یہی توحید ہے. بتوں کی پوجا کرنے والے مورتیاں رکھ کر پوجا کرتے ہیں. مسلمان توحید والا ہے، وہ بت تو کیا اس کی فوٹو بھی نہیں رکھتا. اس لیے اس سے اعلیٰ درجے کی بات یہ ہے اور بڑی اہم بات ہے. لوگ کہتے ہیں گھر کے اندر سایہ ہے، فلاں ہے، جمع ہے، طبیعتیں خراب ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے. آپ رحمت کے فرشتوں کے آنے کا تو راستہ رکھیے نا. آپ جاندار کی تصویریں لگائے ہوئے ہیں گھر میں، شوق میں. کوئی فلم ایکٹر کی تصویر ہے، کوئی اپنی تصویر ہے شادی کی، اور اس کو جو ہے فریم کرا کے لگائے ہوئے ہیں. حدیث کے اندر تو آیا کہ جس گھر کے اندر جاندار کی تصویر ہوتی ہے اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اب جب رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو پھر پریشانیاں تو آئیں گی. اگر تصویر لگانے کا شوق ہے تو کسی گارڈن کی تصویر آپ بنائیے، لگائیے، جاندار نہ ہو اس کے اندر. بہت اچھے پارکوں کی، اچھے بلڈنگوں کی اچھے فوٹوز ملتے ہیں. جاندار کے علاوہ کسی دوسرے غیر جاندار، جھاڑوں کی، پارکوں کی، پہاڑوں کی، آبشاروں کی، آسمان کی، جی ایسے فوٹوز لگا سکتے ہیں. جی قرآن کریم کی آیت رکھ سکتے ہیں آپ، بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ. آیت الکرسی آپ اپنے دیوار پہ لگائیں. قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس کے بنیاد جاندار ہے. اس کے علاوہ جو لکھت میں ہے، رائٹنگ میں ہے، کوئی دعا ہے، ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، لگائیں ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے. اسلامی ذوق کی بات ہے، اسلام سے محبت کی بات ہے. تو یہ تصویر کے سلسلے میں یہ بات کبھی کبھی ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے، تصویر نہیں ہونا. ہر آدمی کے جیب میں پیسے ہیں، اس میں وہ تاتا کی تصویر ہے نا، ہے نہیں ہے تاتا کی تصویر نوٹوں پہ، لیکن وہ کھلی ہوئی نہیں ہے، سامنے گری ہوئی یا پڑی ہوئی سامنے. وہ تو ایک انسان کی ضرورت ہے، مجبوری ہے. تو وہ پیکٹ میں ہے، اندر کی جیب میں ہے، تو اس سے نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تصویر ظاہر نہ ہو. میں نے کہا کہ اوپر ٹی شرٹ پہ بنی ہوئی ہے، سامنے دیوار پہ لگی ہوئی ہے، تو اس طریقے سے ظاہر نہیں ہونی چاہیے. اگر ضرورت کے لیے تصویر ہے، ضرورت کے وجہ سے ہے، مجبوری ہے، تو وہ بھی اندر ہونا چاہیے، باہر ظاہر نہیں ہونا چاہیے نماز پڑھتے ہوئے. بات کلیئر ہوئی تصویر کے تعلق سے؟ ایک مسئلہ نماز میں جمائی آئے، جمائی تو جمائی آتی ہے نماز میں، تو کچھ لوگ اس کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے. حالانکہ جمائی آئے، پہلے آپ اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں اپنے دو ہونٹوں کے ذریعے سے، روکیں، دبائیں. کبھی کبھی پریشر اتنا ہو گیا کہ ہونٹ جواب دے دیے اور روکنا مشکل ہو گیا، تو آہستہ سے بغیر آواز نکلے ہوئے، جمائی آئے بغیر آواز نکلے ہوئے، آپ مجبوری ہے لیکن پہلا قدم روکنے کا ہے. اور اگر جمائی نکلے تو اس کے اندر آواز ظاہر نہ ہو. جیسے عام طور پہ جب جمائی لیتے ہیں تو کیسی آہ یا ہا کی آواز آتی ہے نا،
نماز میں بھی کھڑے ہوئے ہیں، جمع یہ ہاں بول رہے ہیں، آہ بول رہے ہیں، تو اس طریقے سے آواز ظاہر نہ ہو. اگر آواز ظاہر ہو جائے گی تو پھر نماز متاثر ہو جائے گی. نماز میں کبھی کبھی چھینک آتی ہے، تو کیا چھینکنے کے بعد کیا پڑھتا ہے مسلمان؟ الحمدللہ. تو نماز میں پڑھیں گے کیا؟ نماز میں نہیں پڑھیں گے. بازو والا چھینکا، ہمارے کو خیال آیا ارے انہیں چھینکا، اپن اس کے جواب میں یرحمک اللہ بولنا. بولتے یرحمک اللہ بولنا ہے کیا؟ نہیں بولنا. کون کی چھینکا؟ اپن یرحمک اللہ بولے، نماز فاسد ہو جائے گی. نماز کیا ہو جائے گی؟ ٹوٹ جائے گی نماز. کیونکہ باہر والے کسی آدمی کا جواب نماز میں نہیں دینا ہے. انہیں الحمدللہ بولا تو اس کا جواب ہے یرحمک اللہ، اس کا جواب ہے یرحمک اللہ، تو جواب نہیں دینا ہے. یہ بھی فقہ کی کتاب میں ہے کہ چھینکنے والے کا جواب نماز میں نہیں ہے. کوئی سلام کرا تو سلام کا جواب نماز کے اندر نہیں ہے. سلام کا جواب دینا نماز کے اندر نہیں ہے. یہ بات سمجھ میں آئی ہے نا؟ اب آگے آئیے. ایک رکعت چھوٹ گئی، مسبوق اس کو بولتے ہیں جس کی نماز چھوٹ گئی. وہ کب اٹھے گا اپنی نماز پوری کرنے کے لیے؟ اور کیا وہ امام کے ساتھ سلام پھیرے گا یا نہیں پھیرے گا؟ جواب یہ ہے کہ امام صاحب جب ایک طرف سلام پھیر کے دوسری طرف سلام پھیرنا شروع کر دیے، یعنی پتہ چل گیا کہ اب سجدے سہو کرنے والے نہیں ہیں امام صاحب. کبھی کبھی غلطی ہوتی ہے تو سجدے سہو بھی کرتے ہیں نا. اتحیات پڑھ کے ایک طرف سلام پھیر کے دو سجدے کرتے ہیں، سجدہ سہو اس کو کہتے ہیں. ایک سلام پھیر کے دوسری طرف سلام پھیرے، اب جس کی نماز چھوٹی ہوئی ہے وہ اٹھ کے ایک رکعت مکمل کر لے، اپنی جتنے رکعتیں چھوٹی ہوئی ہے. کیا جس کی نماز چھوٹ گئی کیا وہ امام کے ساتھ سلام پھیر دے گا؟ نہیں پھیرے گا. امام کے ساتھ سلام نہیں پھیرے گا. پھیرے بغیر امام جب دوسرا سلام شروع کر دے اٹھ کے کھڑے ہو کے، اچھا نہیں پھیرنا تھا پھیر لیے، بھول گئے، امام صاحب بھی سلام پھیرے ہم بھی سلام پھیرے، سلام پھیرے، اور ظاہر ہے کہ امام پھیرنے کے بعد پھیریں گے نا. امام صاحب سلام پھیرے اس کے بعد پھیریں گے. تو ایسی صورت میں اگر بھولے سے یہ ہوا تو سجدے سہو کریں گے لاسٹ میں. بھولے سے اگر ہو گیا سلام پھیر دیے تو آخری قاعدے میں جب بیٹھیں گے اتحیات پڑھ کے ایک طرف سلام پھیر کے دو سجدے کریں گے، سجدے سہو. ایک بات، مغرب کی نماز کا مسئلہ گزشتہ جمعہ بھی میں بتایا تھا. اس جمعہ 2 رکعتیں چھوٹ گئی مغرب میں. کتنی رکعتیں چھوٹ گئی؟ 2 رکعتیں چھوٹ گئی. اب جب کھڑے ہو گئے سلام پھیرنے کے بعد، امام سلام پھیرے اس کے بعد اپنی 2 رکعت پوری کرنے کے لیے کھڑے ہوئے. 1 رکعت ملی امام کے ساتھ، اتنا 2 رکعت چھوٹ گئے. مطلب کیا ہے بھائی؟ 1 رکعت ملی امام کے ساتھ اور 2 رکعتیں چھوٹ گئی. اب جب کھڑے ہو کے 1 رکعت مکمل کریں گے تو وہ ہمارے کتنے رکعتیں ہوئی؟ پہلے امام کے ساتھ 1 رکعت ملی، سلام پھیرنے کے بعد اٹھ کے 1 رکعت پڑھے. ارے ہماری کتنی رکعتیں ہوئی؟ 2. قاعدہ کتنی رکعتوں پہ ہے؟ پہلا قاعدہ 2 رکعت پہ ہے اور آخری قاعدہ 3 رکعت پہ ہے. معلوم یہ ہوا کہ 2 رکعت اگر مغرب کی نماز میں چھوٹے تو 1 رکعت پڑھنے کے بعد قاعدے میں بیٹھنا ہے،
کیونکہ ہماری صرف 2 رکعت ہوئی ہے، امام صاحب تو پڑھ لیا پورے مقتدیاں، ان کی 3 رکعت ہو گئی، سلام پھیرنے کے بعد ہمارے رکعتیں کاؤنٹ ہوں گی، ہماری رکعتیں کاؤنٹ کی جائیں گی۔ 1 رکعت تو امام کے ساتھ ملی، دوسری رکعت ہم پڑھے، تو کتنی رکعتیں ہوئی؟ 2 رکعت۔ پہلا قاعدہ 2 رکعت پہ کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ دوسری رکعت پہ قاعدے میں بیٹھے بغیر اٹھ جاتے ہیں، ایسا نہیں کرنا، بلکہ 1 رکعت پڑھنے کے بعد اپنی 2 رکعت اگر ہو گئی تو اس کے اوپر قاعدہ کرنا ہے، قاعدہ اولا، اور قاعدہ اولا سے اٹھ کے کھڑے ہو کے 1 رکعت مکمل کریں گے تو 3 ہو جائے گی، اور اخیر میں آخری قاعدہ ملے گا۔ آپ پوچھیں گے امام صاحب کے ساتھ بھی بیٹھے تھے نا پہلے؟ ہاں بھائی بیٹھے تھے، وہ امام کے ساتھ بیٹھے تھے، اب ہماری نماز کے حساب سے 2 رکعت مکمل ہوئے تو 2 پہ بھی بیٹھنا ہے، اور 3 پہ تو ہے ہی قاعدہ، تو اس اعتبار سے 3 رکعتوں میں قاعدہ ہو جائے گا۔ ہو جاتا نا 3 رکعت میں قاعدہ؟ ہونے دیجئے، اس کے اندر کون سی اعتراض یا آبجیکشن کی بات ہے؟ کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آیا ہے نا؟ ایک مسئلہ یہ رہ جاتا ہے کہ نماز کے لیے آتے ہیں تو ہمارا جو پائجامہ یا پینٹ ہے وہ ٹخنوں سے نیچے رہتا ہے، حالانکہ بہت بڑا وبال ہے، صرف نماز میں نہیں، نماز سے باہر بھی، مسجد میں نہیں، مسجد سے باہر بھی 3 آدمی، حدیث کے اندر آیا 3 آدمی ایسے ہیں اللہ قیامت کے دن ان پر رحمت کی نظر نہیں ڈالیں گے۔ 3 آدمی ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ رحمت کی نظر نہیں ڈالیں، بات بھی نہیں کریں گے اللہ۔ اندازہ لگائیے کتنی سختی ہے اس بات کے اندر۔ فرمایا پہلا آدمی احسان جتلانے والا، کسی کے اوپر احسان کیا تھا وقت کے حساب سے، بعد میں موقع آیا تو اس کے اوپر احسان جتلا رہا ہے۔ بھول گئے تمہارے پریشانی کے وقت میں ہم پیسے دیے تھے، بھول گئے؟ تمہارے کو تم سہارا دیے تھے، بھول گئے؟ تم کیا بھی نہیں تھے، دکان لگا کے دیے، بھول گئے تم؟ ایسے بے شمار باتیں۔ احسان جتلانا بہت خطرناک چیز ہے۔ احسان کر کے بھول جائیں، اللہ کے فرشتے اس کا ثواب لکھیں گے۔ احسان کر کے جتلائیں گے، وہ احسان اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ ایک دوسرا آدمی اپنا سامان بیچنے کے لیے اللہ کی نام کی جھوٹی قسم کھانے والا، اللہ کے نام کی جھوٹی قسم ہے صاحب ہمارے کو یہ چیز اتنے میں ملی، جھوٹ بول رہا اور اللہ کے نام کا قسم کھا رہا۔ جھوٹ ہے ہی اتنی بری چیز، اس کے اوپر اللہ کا نام، کتنی بری بات ہے۔ تو ایسا آدمی جو جھوٹی قسم کھا کر اپنا سامان فروخت کرتا ہے، اللہ اس کی طرف نظر کرم بھی نہیں فرمائے گا۔ تیسرا آدمی اپنا ازار، پائجامہ، پینٹ وغیرہ ٹخنوں کے نیچے لٹکانے والا، ظاہر ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ٹخنوں کے نیچے کپڑا پہننا تکبر کی علامت ہے، تکبر کی علامت ہے، کبر کی علامت ہے۔ ظاہر ہے کہ تکبر آدمی کرے گا، اللہ کو یہ چیز بالکل بھی پسند نہیں۔ حدیث کے اندر ہے اللہ اس نمازی کی نماز کو قبول نہیں فرماتے جو اپنا ازار یا پائجامہ وغیرہ ٹخنوں کے نیچے لٹکا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے جس وقت کپڑے سلوائیں یا لیں تو اس چیز کا لحاظ کریں، ہمارا ازار، پائجامہ وغیرہ ٹخنوں کے نیچے تک نہیں ہونا چاہیے۔ بخاری، مسلم، ترمذی کی روایتیں ہیں صاحب،
کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ میرے دل کی یا کسی کے دل کی بات نہیں ہے، بلکہ حدیث کی بات ہے جو سنا دی گئی امانت سمجھ کر۔ اس کی اہمیت کو اگر نہیں بتایا جائے گا تو پھر اس کو لوگ لائٹ لے لیں گے، کہیں گے ہے لیکن چل رہا، چلائیں گے ہم، لیکن اس کی جو اہمیت ہے، اس کی جو مذمت ہے حدیث کے اندر، اس کی جو وعید ہے، اس کو دیکھنے کے بعد اگر آدمی اللہ سے خوف اور ڈر رکھنے والا ہوگا تو ہمت نہیں کرے گا آگے ایسا کام کرنے کی۔ بہرحال گزارش بھائی، معافی چاہتا ہوں، ابھی مسئلہ اچھا ہے، اچھی بات جی ہے بھائی، تو چھوڑ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، سختی سے منع ہے۔ میں اسی پہ آ رہا ہوں، میرے اس بیان کا مقصد وہی ہے آگے۔ یہ چونکہ حرام ہے، ناجائز ہے، اس لیے اگر نماز پڑھتے ہوئے اگر یہ کیفیت کے ساتھ نماز پڑھے گا، نماز قبول نہیں ہوگی۔ حدیث کے اندر آیا کہ آدمی نماز پڑھتے ہوئے اپنے کپڑوں کو نہ سمیٹے، کپڑے اگر بڑے ہیں، شیروانی پہنا ہوا اور لمبے چوڑے کپڑے تو اس کو یہاں سے ایسا ایسا کر کے لپیٹتے ہوئے نماز نہ پڑھے، منع کیا گیا۔ اسی لیے کہا گیا کہ ایک ناجائز چیز یعنی ٹخنے چھپانا بہت بڑا جرم ہے، اس سے بچنے کے لیے اگر کوئی آدمی اپنا پائجامہ یا پینٹ فولڈ کرتا ہے اور کر کے نماز پڑھتا ہے تو ایسا نماز پڑھنا صحیح ہے، کیونکہ ٹخنوں کے چھپانا ناجائز ہے اور نماز پڑھتے ہوئے ایک ناجائز کام نہیں کرے گا۔ اس لیے اپنے اوپر سے موڑ لیں، جیسے پائجامہ ہے تو اوپر سے بھی مڑ جائے گا۔ پہلی بات تو سلانا ہی نہیں ہے، یا اگر ہے ایسی سیٹنگ کر کے رکھنا چاہیے کہ پائجامہ ٹخنوں کے نیچے نہ جائے، اور اگر خدا نخواستہ ہے ایسا تو اس کو موڑ لیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ نماز قبول نہیں کریں گے، اب اتنی محنت سے آ کے نماز پڑھ رہا اور لٹکا ہوا ہے، ٹخنے چھپے ہوئے ہیں، نماز کیسے ہوگی؟ اس مسئلے کے اوپر مزید دلائل کی روشنی میں، حدیثوں کی روشنی میں اور دلائل کی روشنی میں انشاءاللہ سلسلہ کرام کو جاری رکھوں گا۔ وقت ابھی مکمل ہوا ہے، اس لیے مسئلہ تو میں نے بتا دیا کہ ٹخنے نماز کی حالت میں چھپانا نہیں چاہیے، ٹخنوں کے اوپر ہونا چاہیے۔ اس کے لیے اگر موڑنا پڑے تو موڑ کر نماز پڑھا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے کا مزید کلام دلائل کی روشنی میں آئندہ جمعہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ یار زندہ صحبت باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔